نہیں کی ہے. اے میرے بیٹو تمہارے باپ کے انتقال کے بعد تمہاری تربیت کے لیے میں نے دوسری شادی بھی نہیں کی ہے. اے اسی کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم میدان جنگ میں چلے جانا. اے میرے بیٹو میدان جنگ میں تمہارے سینے پر تیر لگنا چاہیے, میدان جنگ میں تمہاری پیٹھ پر تیر نہیں لگنا چاہیے. جرجیس سراجی حفظ اللہ ورعاہ کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ. میرا دل کیوں نہ ہو قائل, میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیری سحر اللسانی کا, سنا ہے ہر طرف چرچا تیری جادو بیانی کا, سنا ہے ہر طرف چرچا تیری جادو بیانی کا. بقیہ تو آپ کو معلوم ہے. شیخ تشریف لائیں, جزاکم اللہ خیرا. ہاں تو یہ سب سے بڑی سچائی ہے کہ جو آیا ہے وہ جائے گا. دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں, ان کے ماننے والے بھی ہیں, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ادھرمی کہلاتے ہیں, جن کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے کچھ کمیونسٹ خیال کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ایشور نہیں ہے, بھگوان نہیں ہے, اللہ نہیں ہے. یہ دنیا شروع سے ایسے ہی چلی آ رہی ہے اور ایسے ہی چلتی رہے گی. لوگ پیدا ہوتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, آتے رہیں گے, دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی, اور آٹومیٹک یہ دنیا چل رہی ہے. وہ اللہ کو نہیں مانتے. کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ادھرمی ہیں, کمیونسٹ ہیں, جو اللہ کا تو انکار کر سکتے ہیں لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتے. یعنی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتے. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے, مرنا ہے. اور قرآن نے اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھایا ہے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے, اے نبی کہہ دو, اناؤنسمنٹ کر دو, ان الموت الذی تفرون منہ, جس موت سے تم بھاگ رہے ہو. موت سے بھاگنا کیا ہے؟ تھوڑی سی بیماری ہوئی, آدمی ہاسپٹل کی طرف بھاگا. تھوڑا سا ہارٹ میں پین ہوا, ہاسپٹل کی طرف بھاگا. ای سی جی کرا رہا ہے, ایکو کرا رہا ہے, بچنا چاہ رہا ہے. منع نہیں ہے علاج کرانا. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ, اے نبی کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو, جس موت سے تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو, جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو, تمہاری یہ کوشش کتنی بھی تم دوڑ لگا لو, بھاگ لو, لیکن تمہاری یہ کوشش لا حاصل ہوگی. کوئی چیز تم حاصل نہیں کر سکتے. جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو بچ نہیں سکتے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, کیونکہ وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی, مل کر رہے گی. اللہ نے ملاقات کہا, ملاقیکم, وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی. ملاقات کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ہم سے مصافحہ کیا, میں نے آپ سے مصافحہ کیا, آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, میں نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, السلام علیکم وعلیکم السلام, علیک سلیک ہو رہا ہے, آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں, میں آپ کی, اور کیا حال ہے, خیریت ہے, کیسے ہو, اس کو کہتے ہیں ملاقات. اب اس آیت کا صحیح ترجمہ میرے بھائیوں اپنے ذہنوں میں بٹھائیے, اور اگر اس آیت کا میں یہ ترجمہ کروں تو غلط نہیں ہوگا. اے نبی کہہ دیجئے آپ
کہ آئے لوگوں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جان بچانا چاہتے ہو، وہ موت تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی، وہ موت تو تم سے مصافحہ کر کے رہے گی، وہ موت تو تم سے معانقہ کر کے رہے گی، وہ موت تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی، ہر حال میں تمہیں پا کر رہے گی۔ اتنی وضاحت کے ساتھ کہ لفظ ملاقات سے تشبیہ دے دی، جیسے دو لوگوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں اور آپس میں دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کی آنکھوں سے ملتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے جسم کو ٹچ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اس طریقے سے موت تم سے مل کر رہے گی، بھاگنے کی کتنی بھی کوشش کر لو۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم سب کو پلٹا دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا، پیش کر دیا جائے گا اس اللہ کے سامنے جو عالم الغیب ہے۔ ثم تردون الى عالم الغیب، پھر وہ تم سب کو عالم الغیب کی طرف پلٹ دیا جائے گا، جو غیب کا علم رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف تم سب کو پلٹا دیا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، دنیا میں تم جو کرتے تھے، جو کرتے ہو، ان سب کے بارے میں وہ تمہیں خبر کر دے گا۔ وہ کوئی پتھر کی مورتی نہیں ہے، چھڑی سے گرا دو ٹوٹ جائے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کہیں رکھ دیا اور چوری ہو گئی۔ سونے کی مورتیاں تو چور چرا لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور مت کرنا کہ اوروں نے اپنے بھگوانوں کا جو تصور اور دیوی دیوتاؤں کا جو تصور بنایا ہے اپنے ذہنوں میں وہ ویسا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہو، کر رہے ہو، کیا ہے، وہ تمام چیزوں کی تمہیں قیامت کے دن خبر کر دے گا، وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا کہ تم نے دنیا میں یہ کیا، ایک چیز بھی تم سے چھپی نہیں رہے گی، ایک چیز بھی تم سے بچی ہوئی نہیں رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ، بڑے بڑے قلعوں میں چلے جاؤ، سمندر کی تاریکیوں میں غوطہ لگن ہو جاؤ، فضاؤں میں غم ہو جاؤ، دنیا کی کسی بھی چھور میں، کونے میں، فضا میں، سمندر میں، تاریکیوں میں، اندھیروں میں، پہاڑوں کی کوہوں میں، بڑے بڑے قلعوں میں کہیں بھی چلے جاؤ، اینما تکونو، کہیں بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں ادھر بھی آپ پکڑے گی، موت تمہیں ادھر بھی اپنے شکنجے میں لے لے گی۔ یہاں میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے کہا موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا انعام، اکرام، جزا، سزا سب تمہیں ملے گی، کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہوگی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجروں کا پورا حساب، پورا معاملہ پیش کر دیا جائے گا سارا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے اصل کامیابی کیا بتائی ہے؟ موت کا ذائقہ تو سب کو چکھنا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان اپنے اعمال کے مطابق جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اصل کامیابی کیا ہے؟ فرمایا فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ابھی جو آپ سن رہے تھے
مجھ سے پہلے خطیب سے. اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے. انسان اپنی موت سے چونکہ نہیں ڈرتا ہے اور اپنی زندگی پر اتنا بھروسہ کر لیتا ہے گویا کہ ہمیں کچھ ہونا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ دنیا کی چکا چوند میں ایسا مست ہو جاتا ہے، ایسا اس کے اندر گھل جاتا ہے، ایسا اس کے اندر مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مرنے سڑنے گلنے کو بھول جاتا ہے. اس لیے فرمایا دنیا کی زندگی کے چکر میں تم جو اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہو، اپنی موت کو بھول جاتے ہو، یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے. آپ جائیے اور دیکھا ہی ہوگا آپ نے سمندری علاقہ، چوپاٹیوں پہ جائیے ادھر ادھر تو دور سے آپ کو نظر آئے گا جو بالو ہے، بالو ریت، دور سے آپ کو ریت نظر آئے گی. جب آپ قریب جائیں گے تو پتا چلے گا یہ ریت نہیں پانی ہے. جو پانی دور سے آپ دیکھیں گے تو بالو، اور جب قریب جائیں گے تو پانی. یعنی آپ کی آنکھیں دھوکا کھا رہی ہیں. جس کو آپ پانی سمجھ رہے ہیں وہ بالو ہے، جس کو بالو سمجھ رہے ہیں وہ پانی ہے. آپ کی نگاہیں دھوکا کھاتی ہیں دور سے. جو انسان دور سے اس دنیا کو دیکھتا ہے وہ دھوکا کھا جاتا ہے، سمجھتا بہت خوبصورت ہے یہ دنیا، بڑی حسین ہے یہ دنیا. اس لیے اس دنیا کی زندگی میں وہ دھوکا کھا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کے بارے میں اتنا فرمایا کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منه شربة ماء. اگر اللہ رب العالمین کی نظر میں، اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی عزت، اس دنیا کا احترام اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتا، مچھر کے ایک پر، مکھی تو بہت بڑی چیز ہو گئی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. لیکن کافروں کو پانی ہی نہیں، ساری دولتوں سے نواز رہا ہے. علامہ اقبال شکوہ کر کے چلے گئے کافر کو ملے حور و قصور اور مومن کو فقط وعدہ حور. علامہ اقبال شکوہ کر کے اس دنیا سے چلے گئے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور مومن کو فقط وعدہ حور. میرے بھائیوں، اس لیے اللہ رب العالمین اس دنیا میں سب کچھ دے رہا ہے انہیں، کیونکہ اس اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے. میرا موضوع چونکہ مذمت دنیا نہیں ہے یا دنیا کی بے ثباتی نہیں ہے، مجھے تھوڑا سا آگے بڑھ کر موت کے منظر پر کچھ بولنا ہے. اور اصل چیز تو مجھے یہ بتانا ہے کہ موت کے وقت یا موت جب کسی کے قریب آئے تو اس انسان کو خوشی ہونی چاہیے یا غم ہونا چاہیے. مومن کی علامت کیا ہے، مومن موت کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اصل موضوع میرا یہ ہے جس پر مجھے آپ کو لانا ہے. لیکن یہ پہلی آیت ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ جب کوئی آدمی چکھتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے، لیکن موت کا ذائقہ اگر کسی سے پوچھو تو بتا نہیں پائے گا. ذائقہ اللہ کہہ رہا ہر انسان کو موت کا، ہر تھی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو چکھنا ہے تو اس کا مطلب اس کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ مرنے والے کو پتا چل جاتا ہے. روح جب نکلتی ہے، شاید میں نے کبھی آپ کو بتایا ہو، مجھے یاد ہے نہیں ہے صحیح سے، کہ روح جب نکلتی ہے انسان کے جسم سے تو سب سے پہلے پیروں کے تلوے سے یہ روح نکلتی ہے، یہاں سے. اور روح نکلتے نکلتے ملک الموت اس روح کو جب کھینچتا ہے تو نکلتے نکلتے ایڑیوں تک آتی ہے. پیر کا یہ ایڑی سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. آپ کبھی بھی دیکھیے گا کسی انسان کے پاس اس کے نیچے کا حصہ، نیچے کا دھڑ پہلے کام کرنا بند کرتا ہے. پھر روح جب نکلتی ہے پیر کے ایڑیوں سے پھر کھینچتا ہے ملک الموت، تو یہ روح پنڈلی پہ آتی ہے، یہاں سے پھر کھینچتی ہے تو گھٹنے پہ آتی ہے. کھینچ
جاتی ہے, ملک الموت روح کو پھر کھینچتا ہے تو یہ روح سینے تک چڑھ جاتی ہے, اور چڑھتے چڑھتے کھینچتے کھینچتے ملک الموت جب روح کو کھینچتا ہے تو حلق تک پہنچ جاتی ہے, اور جب یہ روح حلق تک پہنچتی ہے اس کے بعد آنکھ, ناک اور کان کے راستے سے باہر نکلتی ہے. یہ بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے. جب یہ روح حلق تک پہنچ جاتی ہے, نرخرے تک پہنچ جاتی ہے, اس وقت انسان کی آنکھیں ٹنگ جاتی ہیں, ایسے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. قرآن نے اسی نقشے کو بیان کیا ہے, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, جب ملک الموت تمہاری روح کو نکالتا ہے, روح کو کھینچتا ہے, اور جب یہ روح تمہارے نرخرے تک, تمہارے حلق تک پہنچ جاتی ہے, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, جب یہ روح نکلتے نکلتے تمہارے نرخرے تک پہنچ جاتی ہے, اور جب نکالتا کھینچتا ہے, اور جب آنکھ ناک کان کے راستے سے یہ روح جب باہر نکلتی ہے, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس وقت تم اپنی آنکھوں سے اس روح کو نکلتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہو. ہر انسان دیکھتا ہے اپنی روح کو اپنی آنکھوں کے سامنے نکلتے ہوئے, ہر انسان دیکھتا ہے. ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے, قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. قرآن نے کہا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, یہ روح نکلتے نکلتے جب تمہارے حلق تک, تمہارے ٹیٹوے تک, تمہارے حلق تک, تمہارے نرخرے تک آ جاتی ہے, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس وقت تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو, دیکھ رہے ہوتے ہو. ملک الموت نکال رہا ہے, اور اس وقت یہ بھی دیکھ لیتے ہو کہ عذاب کے فرشتے ہیں یا رحمت کے فرشتے. ہماری روح ملک الموت جب ہمارے جسم سے نکال لے گا تو وہ رحمت کے فرشتوں کے حوالے ہوگی یا عذاب کے فرشتوں کے حوالے. ہر مرنے والا اس انجام کو مرنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے, اسی کو ذائقہ کہا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اور تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق پورا پورا اجر مل جائے گا قیامت کے دن. میرے بھائیوں, اس کے بعد ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہوئے اس روح کو نکلتے ہوئے, کچھ کر نہیں سکتے, آواز دینے کی طاقت نہیں ہے, بس دیکھ رہے ہو, ہوائیاں لے رہے ہو, دیکھ رہے ہو, آنکھیں ٹنگی کی ٹنگی رہ گئیں, پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ہاں تمہارا بیٹا تمہارے پاس بیٹھا ہے, تمہاری بیوی تمہارے پاس بیٹھی ہے, تمہاری بہن, تمہارے بچے تمہارے پاس بیٹھے, تمہارے بھائی تمہارے پاس بیٹھے, لیکن وہ بھی اتنے قریب نہیں ہیں تم سے. جو اپنی چمچ سے پانی بھر کر تمہارے حلق میں ڈال رہے ہیں وہ بھی اتنے قریب نہیں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, قرآن کی آیت ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, اس وقت جتنا ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں ہوتا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اس مرنے والے کے قریب جتنا ہم ہوتے ہیں کوئی اور نہیں ہوتا. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, لیکن تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت اور اتنی سخت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو. یہ منظر بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے. جانتا ہوں کہ سنو گے, 10:15 بجے یہاں سے اڑتے ہوئے پھر ہنستے ہوئے چلے جاؤ گے. معلوم ہے تقریر کرنے والے مولوی تو ایک کوئل ہو گئے ہیں, ان کی آواز اچھی ہے سنی, اور یہ کہہ دیا کہ کوئل کتنا اچھا کوکتی ہے, اور صبح ہمیں کرنا وہی ہے جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم اپنے اڑیل رویے پر قائم رہیں گے. ہم کیسے چینج کرتے ہیں اپنی زندگی؟ نہیں کر سکتے. ابھی قرآن کی آیت ختم نہیں ہوئی ہے, ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. جب یہ روح تمہارے حلق تک پہنچ جاتی ہے اور اس روح کو نکلتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو, اس وقت جتنا قریب میں ہوتا ہوں, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ,
تم سے جتنا قریب ہم ہوتے ہیں کوئی اور نہیں ہوتا، لیکن تمہاری نگاہیں ہم کو نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہارے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے، اگر کوئی سپر پاور نہیں ہے، اگر تمہارے اوپر کوئی مالک نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، سپر پاور نہیں ہے، تم اپنے آپ ہی کو سب سے بڑا سمجھتے ہو، سب سے بڑے سپر پاور تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو، سب سے بڑے طاقتور تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو، سب سے بڑے شکتیشالی تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو، اور تمہارے اوپر کوئی حاکم نہیں، کوئی شکتیشالی نہیں، کوئی سپر پاور نہیں. اگر ایسا سوچتے ہو کہ تم ہی سب سے بڑے ہو تو ترجعونہا، تو جو روح نکال رہا ہے ملک الموت، اس ملک الموت سے وہ روح چھین کر تم اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ تم اپنے اندر لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ تم اپنے آپ کو پھر سے جیوت کیوں نہیں کر لیتے؟ تم ملک الموت کو بھگا کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس سے وہ چیز چھین کر اپنے اندر دوبارہ واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، اگر تمہارے اوپر اللہ حاکم نہیں ہے اور اللہ کی حکومت کو تم اپنے اوپر تسلیم نہیں کرتے، تم اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہو، تو اس روح کو اپنے اندر لوٹا کے دکھاؤ. اگر تم سچے ہو تو یہ کام تو نہ صدام کر پایا، نہ شاہ فیصل کر پائے، نہ لال بہادر شاستری کر پائے، نہ اندرا گاندھی کر پائیں، نہ راجیو گاندھی کر پائے، نہ اٹل بہاری جی کر پائے. میرے بھائیوں، یہی سے پتا چلتا ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے، کتنا کمزور ہے. دنیا نے، بدعقیدہ لوگوں نے ڈاکٹروں ہی کو بھگوان کا درجہ دے دیا، اور کبھی کبھی جب ہمارا بچہ بہت بری کنڈیشن میں ہوتا ہے تو ہاتھ پیر جوڑ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ہی بھگوان ہیں، آپ بچا لیجئے میرے بچے کو. اس وقت انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن بیچارہ وہ بھی کوشش کرنے کے بعد جب لا حاصل تھک جاتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، تو آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے اس بچے کے باپ سے کہتا آئی ایم سوری. اس کے علاوہ اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا. میرے بھائیو، ایک لمٹ ہوتی ہے کسی چیز کی. ترجعونہا فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے، اگر تمہارے اوپر کوئی سپر پاور نہیں ہے، اگر کوئی اللہ کی حکومت تمہارے اوپر نہیں چلتی ہے اور تم ہی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہو، ترجعونہا، تو لوٹاؤ اس روح کو اپنے اندر جو چھین رہا ہے، جو نکال رہا ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. نہیں نکال سکتے. اس آیت کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے؟ انسان کی بے بسی، انسان کی لاچاری کا پتہ چل جاتا ہے. کتنے بے بس ہو جاتے ہیں انسان. دنیا کے انبار لگانے والے بھی بس دیکھنے چلے جاتے ہیں، جو مانگنا چاہو مانگو، میں تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہاں زندگی مت مانگنا، اس لیے کہ میں زندگی نہیں دے سکتا، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں اپنی زندگی کا مالک نہیں ہوں، آپ کی زندگی کا مالک کیسے؟ میرے بھائیوں، غور کرو، جو آدمی اپنی زندگی کے لیے سب کو سب کچھ دیتا ہو اور اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہو کہ میں اس شہر کا، اس اسٹیٹ کا، اس کنٹری کا مالک ہوں، میں جس کو چاہوں برباد کر دوں، جس کو چاہوں آباد کر دوں. لیکن دیکھ لو میرے بھائیوں، وہ بھی اکیلے نہیں چلتا ہے، اس کو بھی اپنی جان کا ڈر لگا رہتا ہے. اپنے پیچھے بلیک کمانڈو کو لے کے چلتا ہے، کئی بلیک کمانڈوز کے ساتھ چلتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ روح ہی ایسی چیز ہے جس پر میری حکومت نہیں چلتی ہے. کوئی بھی آدمی ہمیں شوٹ کر سکتا ہے، کوئی بھی آدمی ہم کو ختم کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے. قرآن نے کہا ہے، اللہ نے، اگر تمہارے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی سپر پاور نہیں ہے، تو اس روح کو لوٹا کے دکھاؤ جو تمہارے اندر سے نکالی جا رہی ہے، جو چھینی جا رہی ہے، اس کو اپنے اندر لو، واپس لو. نہیں لے سکتے. روح نکل گئی، ختم. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کھلی کی کھلی رہ گئیں. اب تو آپ کے گھر والے نہ آنکھیں بند کر رہے ہیں، ہاتھ سیدھا کر رہے ہیں، لیکن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ آپ نے اپنے منظر کو دیکھ لیا ہے اور آپ نے اپنے انجام کو سمجھ لیا ہے. ہنسیے نہیں، یہ منظر ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے آئے گا.
کوئی بچے گا نہیں اس سے. ہمیں اور آپ کو سب کو اسی راستے سے گزرنا ہے. یہ الگ بات ہے جس ٹرین پر ہم بیٹھے ہیں اس کا لاسٹ اسٹیشن قبرستان ہی ہے. یہ الگ بات ہے کسی کی اسٹیشن 2 دن پہلے آ جاتی ہے اور کسی کی اسٹیشن 2 دن بعد آتی ہے. ہم اور آپ جس ٹرین پر بیٹھے ہیں وہ ٹرین کا آخری اسٹاپز موت ہے. کسی کو 2 دن پہلے اس اسٹاپ پہ اترنا پڑتا ہے, کسی کو 2 دن کے بعد اس اسٹاپ پہ اترنا پڑتا ہے. لیکن ہے وہی ہماری اور آپ کی منزل. جرجیت صاحب اگر 4 سال پہلے چیتا کیمپ آئے تھے اور آج 4 سال کے بعد چیتا کیمپ آ رہے ہیں تو جانتے ہو جرجیت صاحب کی زندگی کیا میسج دے رہی ہے؟ جرجیت صاحب کی زندگی یہ میسج دے رہی ہے کہ جرجیت صاحب اپنی زندگی کے 4 سال کم کر چکے ہیں. جنہوں نے 4 سال پہلے اس چیتا کیمپ میں مجھے سنا تھا ان کی زندگی بھی 4 سال کم ہو چکی ہے. یہ مت دیکھو اتنے دن کے بعد آئے ہو, نہیں, اتنے دن آپ چھوٹے ہو چکے ہو, اتنے دن کی زندگی آپ نے کم کر لی ہے. سننے والوں نے بھی بولنے والوں نے بھی میرے بھائیوں ایک ایک دن, ایک ایک ہفتہ, ایک ایک مہینہ, ایک ایک سال ہم بڑے نہیں ہو رہے ہیں. جیسے جیسے ہم بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم اپنی قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں, اپنی قبر کے اپنی منزل کے قریب ہو رہے ہیں. پھر وہی بات آ جاتی ہے کتنا بے شرم اور کم عقل ہے وہ باپ جو اپنے بچے کا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہتا ہے کیک کاٹتے ہوئے. تیرا بچہ 10 سال کا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, 15 سال کا ہیپی برتھ ڈے. ارے کاہے کا ہیپی برتھ ڈے؟ تیرا بیٹا 15 سال اپنی زندگی کم کر چکا ہے اور تو نالائق کتنا بڑا بے غیرت ہے جو اپنے بچے کی زندگی کم ہونے پر ہنس رہا ہے, خوشیاں منا رہا ہے. تیرے بیٹے کی اتنی زندگی کم ہو گئی اور تجھے خوشی ہو رہی کہ میرا بیٹا 15 سال کا ہو گیا, 16 سال کا ہو گیا. اللہ کے نبی نے خوشیاں منانے کا ایک ہی طریقہ بتایا تھا, جب تمہارا بچہ بولنے لگے تو اس کے منہ سے اللہ اللہ نکلواؤ, جب وہ بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ نکلواؤ. میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے کہا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو, اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جاؤ, کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا کوئی بات نہیں, عادت ڈالو. اور جب 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو اور مار مار کے لے جاؤ. 7 سال سے لے کے 10 سال تک تربیت دو پہلے نماز کی تربیت دو پہلے. 3 سال میں جب آپ نماز پڑھیں گے اور 3 سال تک جب آپ اپنے بچے کو کہیں گے نماز پڑھنے جاؤ, غور کرو 3 سال میں وہ کتنی نمازیں پڑھے گا, کتنی بار وضو بنائے گا, کتنی بار وہ غسل کرے گا, کتنی بار وہ مسجد میں آپ کے ساتھ جائے گا. 3 سال کی یہ ایک تربیت کورس رکھا ہے اسلام نے, محمد رسول اللہ نے. 7 سال سے لے کر 10 سال تک یہ تربیت کورس ہے. اس میں جو تربیت تم اپنے بچے کو دو گے پھر بچہ 10 سال کے بعد آٹومیٹک نماز پڑھے گا. آپ کو اس کو نماز کی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں تو 50-45 سال کا باپ ہی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا 15 سال کا بیٹا کیا نماز پڑھے؟ اس باپ کو تربیت کون دے گا؟ اس باپ کو تربیت کون دے گا؟ تو میرے بھائیوں یہ تھوڑا سا ایک منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا موت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مصیبت آئے, ایک دعا دیکھیے بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ دعا آئی ہے, موت ہے یا کوئی بھی کسی آدمی پر کسی انسان پر کوئی پریشانی مصیبت آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنا چاہیے. رنج و غم اور موت مصیبت کی یہ دعا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا ہے. صاحب مولانا صاحب فلاں کا انتقال ہو گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر. مجھے کوئی مصیبت آئے تو, آپ کو کوئی مصیبت آئے تو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ کے نبی جس مسجد میں یہ دعا صحابہ کو سکھلا رہے تھے اس مسجد کے اندر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو سلمہ نے نبی اکرم کی زبان سے نکلنے والی اس دعا کو سیکھ لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں,
اور اپنی بیوی کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجھے یہ دعا سکھلائی ہے. سارے صحابہ نے یہ دعا سیکھ لی, میں نے بھی یہ دعا سیکھ لی. ان کے منہ سے یہ دعا نکلی. بیوی نے پوچھا کون سی دعا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مصیبت آئے, دکھ آئے تو یہ دعا پڑھو, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. حضرت ام سلمہ نے بھی اس دعا کو یاد کر لیا. انا للہ, ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں, اللہ کے لیے, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی, اللہ میری اوپر جو مصیبت آئی ہے اس پر مجھے بہتر اجر عطا فرما, وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا, اور جو میں نے کھویا ہے اس سے بہتر مجھے عطا فرما, وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا, مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما. کتنی اچھی دعا ہے یہ, کتنی اچھی. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے بھی اس دعا کو یاد کر لیا. کچھ سالوں کے بعد مجھے پتا چلتا ہے کسی حادثے میں میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. منظر دیکھیے, ایک حادثے میں ہمارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا, اور جب میرے کانوں میں خبر آئی کہ اے ام سلمہ, تمہارے شوہر ابو سلمہ انتقال کر گئے, تمہارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا, جیسے انتقال کی خبر میں نے سنی میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی, مجھے کچھ سجھائی نہیں دیا, میرے منہ سے یہی دعا نکلتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. دیکھیے دعا کا اثر کیسے ہوتا ہے. دعا مانگو تو دل سے, دعا تو رسمن مانگی جاتی ہے, رسمی طور پر. اس نے ہاتھ اٹھائے, دوسروں نے آمین آمین آمین, ہو گئی دعا. بس 2 منٹ میں اس کی بھی ضرورت پوری, 2 منٹ میں اس کی بھی ضرورت پوری, ہو گئی. امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میری شادی نہیں ہوئی, مجھے نیک بیوی عطا فرما, لوگ کہہ رہے ہیں آمین, فائدہ تو امام کا ہو رہا, مقتدی کا کیا فائدہ ہو رہا ہے, سمجھ ہی نہیں رہے. بس ہو گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہو گئی دعا, چلو آگے بڑھو. ارے ضرورت تو آپ کو بھی ہے, آپ بھی دعا مانگو. اور ایسی کون سی دعائیں ہیں جو 1 منٹ میں ہو جاتی ہیں, 1.5 منٹ میں ہو جاتی ہیں یار. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگنا ہی نہیں چاہتے ہو. ارے دعا تو وہ ہے جو دل کی گہرائی سے نکلے, دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. دل سے پکارو اللہ, دل سے. ام سلمہ کہتی ہیں میری زبان سے جملہ نکلا اللہم اجرنی انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس کے بعد ابو سلمہ کو دفنا دیا گیا. ام سلمہ برابر یہ دعا پڑھتی رہی انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ایک دن خود ہی کہنے لگی, میں نے دل میں سوچا آخر میں یہ کیوں مانگ رہی ہوں, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اللہ میری مصیبت میں مجھے بہتر اجر عطا فرما, اور جو میں نے کھویا ہے اس سے بہتر بدل عطا فرما, مجھے بہتر چیز دے. بھلا ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ جو میرے شوہر سے انتقال کر گئے ان سے اچھا میرے لیے کون ہو سکتا ہے؟ بھلا ابو سلمہ سے بھی بہتر میرے لیے کوئی ہوگا؟ ام سلمہ کہتی ہے میں سوچتی رہی, لیکن دعا نبی نے سکھائی تھی اس لیے میں پڑھتی رہی, لیکن یہ سوچتی تھی بھلا میرے لیے ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. میری عدت پوری ہو گئی. شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کی جو عدت ہوتی ہے, میری وہ عدت پوری ہو گئی. پھر ایک دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے گھر تشریف لائے, میں اس وقت چمڑے کو دباغت دے رہی تھی, کسی جانور کی کھال کو میں دباغت دے رہی تھی.
दरवाजे को दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला, सामने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हैं। मैंने अंदर आने की इजाजत दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और अंदर दाखिल हो गए। मेरे पास एक तकिया रखा हुआ था जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे, खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने वो तकिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेक लगाने के लिए दे दिया। उम्मे सलमा कहती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकिए पर टेक लगाकर बैठ गए, उस तकिए पर टेक लगाकर तशरीफ फरमा हो गए, बैठ गए। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, आए उम्मे सलमा मैं तुम्हें निकाह का पैगाम देने के लिए आया हूं। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है, तुम क्या करोगी? सरिये माश चाहिए, खाना पीना चाहिए, जरूरियात है जिंदगी की। आया उम्मे सलमा मैं खुद तुम्हारे पास आया हूं और निकाह का पैगाम देता हूं। उम्मे सलमा ने जो जवाब दिया वो सुनिए। आए अल्लाह के नबी, ऐसी बदकिस्मत औरत कौन होगी जिसको आपका पैगाम मिले और वो इनकार कर दे? मैं इनकार तो नहीं कर सकती, लेकिन हां मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरी कुछ परेशानियां हैं, पहले उनको सुन लीजिए। अगर इसके बाद भी आप हमसे निकाह करना चाहेंगे तो हम तैयार हैं। पहली चीज यह है कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, पहली चीज यह है कि मैं शौकन के ताल्लुक से बड़ी गैरतमंद औरत हूं। आपकी कई बीवियां हैं, अब मैं भी आपकी अगर बीवी हो जाऊंगी तो मैं आपकी तो कुछ सुन सकती हूं खरी खोटी, लेकिन आपकी बीवियां हमें खरी खोटी नहीं सुना सकती हैं। नबी की औरत की बीवी, और वो भी एक शर्त, गौर कीजिएगा, और पूरा बुखारी के अंदर ये वाकया है। मैं गैरतमंद औरत हूं, आप हमारे शौहर हो जाएंगे, आप थोड़ा बहुत गुस्सा होंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपकी बीवियों को बोलने का अधिकार नहीं, वो मेरे मामले में बीच में नहीं। और फिर अगर उन्होंने कुछ बोला तो मैं भी उल्टा सीधा बोल दूंगी तो बुरा लगेगा आपको। इसलिए मेरी पहली शर्त यह है कि मैं शौकनों की तरफ से बदतमीजी कह लीजिए या सौतनों की तरफ से होने वाली ज्यादती को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे मामले में वो इंटरफियर ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा चलो पहली चीज, और कोई प्रॉब्लम? हाँ, एक दूसरी प्रॉब्लम भी है। कहा क्या? कहा दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मैं अपनी उम्र के उस हिस्से को पहुंच चुकी हूं, शादी जिस मकसद से की जाती है अब उस मकसद के लायक मैं नहीं हूं, यानी अब मुझसे बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं, मैं उससे मायूस हो चुकी हूं। अब बच्चे पैदा करने की मेरी उम्र निकल चुकी है, मैं बुढ़ापे के उस हिस्से में कदम रख चुकी हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक, और कोई प्रॉब्लम? कहा एक चीज और है। कहा क्या? कहा अल्लाह के नबी, मेरी तीसरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे साथ बच्चे हैं, अबू सलमा इंतकाल कर गए, वो बच्चे छोड़ गए हैं, उन बच्चों की किफालत, उन बच्चों की परवरिश, उन बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लिहाजा अगर यह कहा जाए कि बच्चे छोड़ दो, कहीं और पलेंगे और हम आपके पास आ जाएं, तो मैं बच्चों की किफालत नहीं छोड़ सकती, बच्चों की परवरिश नहीं। जहां मैं रहूंगी बच्चे हमारे साथ रहेंगे, मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए उम्मे सलमा, जहां तक तुम्हारी गैरत की बात रही, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसी नौबत ही नहीं लाएगा कि मेरी बीवियों के साथ तुम्हारा झगड़ा हो। अल्लाह ऐसा रास्ता बना देगा कि हमारी बीवियां तुमसे कुछ नहीं बोलेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करूंगा, अल्लाह इस मसले को हल कर देगा। रही बात उम्र की, तो आए उम्मे सलमा, जिस उम्र की जिस दहलीज पर तुम पहुंच चुकी हो, तकरीबन मैं भी उम्र की उस दहलीज पर पहुंच चुका हूं, लिहाजा उम्र का मसला भी मेरे लिए कोई बड़ा अहम मसला नहीं है। जिस उम्र की
دہلیز پر تم ہو، اسی عمر کی دہلیز پر تقریباً میں بھی ہوں، اس لیے عمر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور رہے بچوں کا معاملہ تو آئے ام سلمہ، جب تمہارا نکاح میرے ساتھ ہو جائے گا تو تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے، ان کی کفالت، ان کی پرورش کی ذمہ داری میرے اوپر ہوگی۔ ام سلمہ پھر تیار ہو گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ سے ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اب مجھے پتا چلا ہے اللہ تعالیٰ دعا کیسے سنتا ہے، آج مجھے پتا چلا ہے، اس دعا کا رزلٹ مجھے پتا چلا ہے کہ کتنی بہترین یہ دعا ہے۔ اے اللہ جو تو نے مجھ سے چھینا ہے مجھے اس سے اچھا بدل عطا فرما۔ ابو سلمہ میرے لیے اچھے تھے لیکن اس سے اچھا بدل مجھے محمد رسول اللہ کی شکل میں مل گیا۔ میرے بھائیوں اس لیے دعائیں مانگا کرو، اور وہ دعائیں مانگا کرو جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہیں اور سکھائی ہیں۔ کیا ہے ایسا فلاں کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، یہ تو آپ نے اپنی زبان سے بول دیا ہے، جبکہ دعا یہ ہے کہ آپ کسی کے انتقال کی خبر سنیں تو دعا یہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو دعا بتائی ہے وہ دعا پڑھو، اس لیے کہ نبی اکرم نے جو بتائی ہیں وہ دعائیں، میرے بھائیوں ان دعاؤں کی اہمیت ہے۔ اپنی طرف سے تو آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہو، کچھ بھی کہہ سکتے ہو، اس کی اجازت ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو دعا خود سکھلائی ہو، ماں باپ کے بارے میں جتنی چاہو دعا کرو، اے اللہ میرے والدین کو شفا عطا فرما، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، لیکن والدین کے لیے سب سے اچھی دعا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ تم اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب تو ان دونوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا۔ میرے بھائیوں یہ دعا سکھلائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن نے ماں باپ کے بارے میں یہ دعا بتائی ہے۔ تو جو دعا قرآن میں ہے اور جو دعا نبی نے بتائی ہے، بہتر ہے کہ پہلے اس دعا کو ہم انہی لفظوں میں یاد کریں جو جن لفظوں میں اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے شوہر کو بخش دے، وہ یہی دعا کب مانگتی رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ دعا مانگیے، اور اب یہ دعا مانگیے، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو ہمارا تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ اسلام جس کا زندگی بھر قائم رہے اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کی زندگی کامیاب ہے میرے بھائیوں۔ ورنہ موتیں تو کیسے کیسے ہو رہی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی موتیں ہو رہی ہیں، اچانک موتیں ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں، ارے اچھا وہ ارے کل تو ٹھیک تھا، ارے کل تو صحیح تھا، آج اس کا شمار کس میں کر رہے ہیں آپ؟ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے جو زندگی دی اس کی قدر کرو۔ کویت میں ایک 80 سال کے بزرگ نے اپنے ہارٹ کا آپریشن کرایا، بڑا امیر آدمی، بڑا دولت مند آدمی، اس نے ہارٹ کا آپریشن کرایا، ماتر 20 منٹ میں اس کے ہارٹ کا آپریشن ہو گیا۔ جب وہ ڈسچارج ہونے لگا ہاسپٹل سے 3 دن کے بعد، تو ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ میں انڈین کرنسی کے مطابق 10 لاکھ کا بل دے دیا۔ اس آدمی نے بل کو دیکھا، رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا کیوں، کیا ہوا، زیادہ ہے، کچھ کنسیشن چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اگر 10 کی جگہ 50 کا بھی ہوتا تو میں سکچم ہوں، میں دینے کے لائق ہوں۔ پھر کیوں رو رہے ہو؟ الحمدللہ تم ٹھیک ہو گئے ہو، تمہاری بائی پاس سرجری کر دی گئی ہے، تم بالکل کامیاب ہو گئے ہو، تمہارا آپریشن کامیاب ہے، اور یہ خرچہ ہوا ہے، اگر زیادہ ہو تو چلو میں 2 لاکھ اور کم کر دیتا ہوں، 8 لاکھ دے دو۔ وہ اور زیادہ رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا میں جتنا کم کر رہا ہوں تم اتنا رو رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں 8 لاکھ 10 لاکھ نہیں دے سکتا، بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں آپ نے صرف 10 منٹ میں 20 منٹ میں میرے ہارٹ کا، میرے دل کا آپریشن کر دیا، اور 3 دن کے بعد مجھے اپنے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا، اس کی قیمت آپ نے مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگ لی ہے۔ میں اپنے رب کا کیسے شکریہ ادا کروں جو 80 سال تک میرے ہارٹ کو سنبھالے رہا، جو 80 سال تک میرے دل کو سنبھالے رہا، آج تک اس نے مجھ سے کوئی بل نہیں مانگا، کوئی اس کی قیمت نہیں مانگی ہے۔ میں اپنے رب کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ یہ 10 لاکھ روپے دے کر بھی میں تمہیں تھینک یو بولوں گا، میں تم سے جزاک اللہ
آج تک میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکا. میں اپنے رب کا کتنا ناشکرا رہا کہ جس نے 80 سال تک میرے ہارٹ کو میرے دل کو سنبھالے رکھا لیکن آج تک اس نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. میرے بھائیوں ذرا تصور کریں ہم اور آپ کہ اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتوں کے بعد ہم اتنی نعمتیں پا کر بھی ان کی کیسی ناشکری کر رہے ہیں. جو کھانے کا لقمہ ہم زمین پر پھینک دیتے ہیں نا یا گر جاتا تو اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو اور ربعی ابن عامر کو جب بھیجا تھا کہ جاؤ اور کسرا ملک شام جاؤ اور ملک شام میں جا کر کسرا کے بادشاہ کے سامنے جا کر بات کر کے آؤ, اور کسرا نے جب بلایا تھا ان کو کہ آؤ بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرو, تو ربیع ابن عامر اور حذیفہ ابن یمان جب جاتے ہیں تو درباری نے کسرا میں شام کے اندر درباری نے روک دیا. کہاں جا رہے ہو؟ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر. کہا کہ مجھے تمہارے بادشاہ نے بلایا ہے. اندر پوچھ کے آیا کہ کوئی آیا ہے عرب سے, حضرت عمر نے اس کو بھیجا ہے. کہا اچھا ان کو آنے دو. کہا کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو کہا کہ جاؤ یہ ہمارے یہاں کا یہ ڈریس ان کو دے دو. ان دونوں نے, حذیفہ ابن یمان نے اور ربیع ابن عامر نے کہا کہ میں تمہارا کپڑا نہیں پہنوں گا, میں جو کپڑا پہن کے آیا وہی کپڑا پہنوں گا. اگر بات کرتا ہوں تو تمہارے بادشاہ کو بات کرے, ورنہ میں واپس جا رہا ہوں. بہرحال اجازت مل گئی, آؤ تم اسی کپڑوں میں آؤ. بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ بات کرے, بھوک لگی ہے. تکلف نہیں کیا کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے. اگر بھوک لگی ہو اور کوئی پوچھے کہ بھوک لگی ہے تو فوراً کہہ دو کہ ہاں لگی ہے. اگر کھانے کی خواہش ہو اور کھانا کوئی کھا رہا ہو کہ آؤ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانا چاہیے. یہ سوچ ہماری اور آپ کی, فوراً بیٹھ گیا تو سامنے والا کیا کہے گا کتنا بے شرم ہے, دیکھو ایک بار کہا بیٹھ گیا. یہ سوچ ہماری اور آپ کی ہے کیونکہ ہم نے اپنی اور آپ کی سوچ کو میرے بھائیو آج کے ماحول کے حساب سے ڈھالا ہے. اسی لیے میں نے کل یہ تقریر کی تھی کہ عقل پر مت چلیے, عقل پہ مت چلیے, اسلامی اصولوں پر چلیے. اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے, ہمیں بھوک لگی اور وہ کہتے کہ آئیے کھانا کھائیے, بیٹھ جانا چاہیے اگر خواہش ہے. اب صاحب اگر میں فوراً بیٹھ گیا, اب دل میں میرے بھی نہیں 2-3 بار کہے گا تب بیٹھوں گا. یہ سوچ ہے ہماری اور آپ کی, ورنہ شریعت کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا کہ بھوک لگی ہے. ان لوگوں نے کہا تم نے پوچھا اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ہاں لگی ہے. دسترخوان لگا دیا. کہ دسترخوان لگانے سے پہلے سن لو اے بادشاہ, اے کسرا, تم تخت پر بیٹھے ہو اور مجھے کھڑا کیے ہوئے, بات چیت نہیں ہوگی. بات چیت ہوگی تو یا تو مجھے بھی اپنے پاس بٹھا لو یا پھر میرے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرو. آج خودداری کو ہم نے بیچ دیا ہے نا, اس لیے آج در در کی ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں. آج خودداری کو ہم نے بیچ دیا ہے. اپنے سے بڑے کسی کو دیکھا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے سامنے والے کے سامنے ہم دم ہلا رہے ہوں. میرے بھائیوں, یہ کسرا ملک شام کے بادشاہ کے سامنے, ایران کے بادشاہ کے سامنے, یہ حذیفہ ابن یمان کھڑا ہے ایران کے بادشاہ کے سامنے, شام نہیں ایران کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا نہیں بات ہوگی تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کے بات کریں گے یا پھر آپ کو بھی میرے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا. کہا یار کون سی مخلوق میرے پاس چلی آئی ہے, یہ عجیب عجیب دعوے کرتی ہے. بات چیت اس کو بھی کرنا تھا. ٹھیک ہے پہلے کھانا کھا لو, میں ہی تمہارے پاس بیٹھ جاؤں گا اور بیٹھ کے بات ہو جائے گی. کھانا جب کھانے لگے تو کھانا کھاتے کھاتے حذیفہ ابن یمان کے ہاتھ سے کھانے کا ایک لقمہ زمین کے اوپر گر گیا. دسترخوان پر نہیں, زمین کے اوپر گرا. اپنے بچوں کے ہاتھ سے کرکرے اور چپس بھی زمین پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کے پھینک دینے والوں, ڈسٹ بن میں ڈال دینے والوں, تصور کرو میں کیا سنانے جا رہا ہوں آپ کو, کیا سنانے جا رہا ہوں آپ کو. سنیے, حذیفہ ابن یمان سے کھانے کا ایک لقمہ زمین پر گر گیا. انہوں نے اس لقمے کو اٹھایا. ربیع ابن عامر جو ان کے ساتھی تھے وہ اشارہ کرنے لگے ایسے, یہ کیا کر رہے ہو. کہا کیا ہوا, لقمہ گر گیا اٹھا کے کھا رہا ہوں اور کیا. ارے ہم اور آپ عرب میں نہیں ہیں, ہم اور آپ اپنے علاقے میں نہیں ہیں. یہ لوگ زمین سے گرا ہوا کھانا نہیں کھاتے, اس کو برا سمجھتے ہیں. لہذا زمین پر اگر کھانے کا کوئی لقمہ گر گیا تو گرا رہنے دو, ہم اور آپ دوسری بستی میں آئے ہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان نے ایران کے بادشاہ کسرا کے سامنے ربیع ابن عامر سے کہا چپ رہو,
اسکت خاموش. ارے بھائی تم میں جو کہہ رہا ہوں مان لو. کہا کہ نہیں مانوں گا, یہ لقمہ میں کھاؤں گا. کیا تم نے سنا نہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر کھانے کا کوئی لقمہ زمین پر گر جائے تو اس کو اٹھا لو, اس کو دیکھو, اگر اس میں مٹی لگی ہو, کوئی چیز گندگی لگ گئی ہو تو اس کو ہٹا لو, کوئی چیز اگر اس میں لگ گئی ہے تو اتنا حصہ ڈالو, بقیہ کھا لو, اور اگر صاف ستھری ہو تو ایسے ہی کھا لو. پتہ نہیں اللہ نے کس کھانے کی کس لقمے میں اور کس حصے میں برکت رکھی ہو. کیا تم نے سنا نہیں؟ کہاں سنا ہے, لیکن ہم دوسری بستی میں, یہ لوگ کیا سوچیں گے. حضرت حذیفہ ابن یمان کے الفاظ سنو, انہوں نے کیا کہا, آئے ربیعی مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی. یہ کیا سوچیں گے, ارے سوچنے دو ان کو, کیا سوچیں گے. اب جو جملے ہیں وہ سنو, اترکو سنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء. عربی جاننے والے اسٹیج پر بیٹھے پوچھو, عربی زبان میں بے وقوف اور پاگل کو احمق کہتے ہیں, اور اس کی جمع حمقاء استعمال ہوئی ہے, اس کا پلورل استعمال ہوا ہے. کیا کہا, اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء. کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے, کیا ان پاگلوں کے لیے میں محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا میں نبی اکرم کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دوں ان پاگلوں کی وجہ سے, ان بے وقوفوں کی وجہ سے؟ یہ کہا تھا حذیفہ ابن یمان نے ایران کے بادشاہ کے سامنے, اور زمین پر پڑا ہوا لقمہ اٹھایا اور کھا لیا. یہ تھے نبی اکرم کی سنتوں سے سچی محبت کرنے والے, جو لوگ شادیوں میں کتنا کلو کھانا بچ کر آج وہ نالیوں کے حوالے ہوتا ہے, کتنا برباد ہوتا ہے, اور کتنا ہوٹلوں کے آس پاس چلے جاؤ تو ڈسٹ بن میں کتنا جھوٹا پڑا رہتا ہے. تصور کرو یہ سنتیں آج تو تباہی اور بربادی ہمارے اوپر آ رہی ہے, اس کے اسباب میں سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑایا ہے. وہ دو آدمی تھے نہیں ڈرے, اور ایران میں گھس کر ایران کے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کسرا سے, اور کیا کہہ رہے ہیں, بات کریں گے تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, تم کھڑے ہو کے کرو گے تو ہم کھڑے ہو کے کریں گے, اور تم بیٹھ کے کرو گے تو ہم بیٹھ کے کریں گے. تم بیٹھو اور ہم کھڑے ہو کر کریں, بات چیت نہیں. جاؤ ذرا اندازہ لگاؤ, زمین پر پڑا ہوا ایک لقمہ بھی انہوں نے ضائع نہیں جانے دیا, اس کو بھی اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے کھا لیا, اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء. کیا میں ان بے وقوف اور پاگلوں کے لیے میں نبی اکرم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اب پھر وہی سوال, مولانا آج کے زمانے میں لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے؟ یہی تو ربیع ابن عامر کہہ رہے تھے, یہ لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا سوچیں گے بادشاہ کے دائیں بائیں رہنے والے لوگ. تو کیا جواب دیا تھا حذیفہ نے, ان بے وقوف اور پاگلوں کے لیے آپ بھی اٹھائیے زمین پر پڑا ہوا لقمہ اور صاف کر کے کھا جائیے. آپ کے ساتھی کہہ رہے یہ لوگ کیا, ارے میں پاگلوں کے لیے کیا سنت رسول چھوڑ دوں, کیا محمد رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں؟ آپ بھی کہیے, برجستہ کہیے, اس کو پاگل سمجھیے جس کے لیے آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا سوچیں گے. ارے کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے, ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا. اس کا مقام اور اس کا مرتبہ, عزت احترام سب کا اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو مقام و مرتبہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو دیا ہے وہ مقام و مرتبہ کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم کس کی سنت پر عمل کریں گے اگر ان کی سنت پر عمل نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں, حضرت ام سلمہ کہتی ہیں آج مجھے پتا چلا اس دعا کا اثر کیا. اب سنیے, موت تو سب کو آنی ہے, لیکن موت کے وقت جس کے چہرے پر خوشی ہو, ہنسی ہو, گھبراہٹ نہ ہو, وہ آدمی مومن ہے. یہ چیز اب اندازہ لگائیے, ہم اور آپ کتنے لوگ خوش ہوتے ہیں موت کے وقت, یا موت کو اپنے قریب دیکھتے ہیں تو کن کے چہروں پر خوشی ہوتی ہے. اب جو میں بول رہا ہوں اس کی دلیل کیا ہے وہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں. موت مومن کی نظر میں کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر ہیں, فجر اور ظہر کے بیچ میں آپ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اسی بیچ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں. روزانہ اللہ کے نبی بستر سے اٹھتے تھے اور فاطمہ کو اپنے گلے سے لگاتے تھے اور
پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، لیکن آج محمد رسول بستر سے نہیں اٹھ پا رہے ہیں. آج حضرت فاطمہ آتی ہیں، بستر پر بیٹھتی ہے اور خود اپنے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیتی ہیں، اور بوسہ دیتے ہوئے کہتی ہے، غور کیجئے بخاری کی حدیث کے الفاظ، وا کر بابا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی پریشانی. جب باپ نے یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا، او میری لخت جگر، او میری بیٹی فاطمہ، روتے نہیں، آنکھوں میں آنسو کیوں لا رہی ہو؟ آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی. اتنا کہا اور پھر فرمایا کہ پانی کا پیالہ لاؤ. پانی کا پیالہ لایا گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے جاتے اور ہاتھ بھگو کر اپنے جسم پر ملتے جاتے، پھر ہاتھ پانی میں ڈالتے اور اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھوں پر وہ پانی ملتے جاتے. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور پانی کے چھینٹے اپنے جسم پر مارتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں، اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ. موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. حضرت فاطمہ نے جب یہ دیکھا تو پھر رونے لگی. فرمایا، آئے میری لخت جگر، تم روتی کیوں ہو؟ آئے میری لخت جگر، تمہیں رونا کیوں آ رہا ہے؟ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے. آج ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتا کر گئے ہیں، آج آپ سے آپ کی رب کے ملاقات کا وقت ہے، آپ اپنے رب کے پاس جائیں گے. اتنا سننا تھا. حضرت فاطمہ نے سوچا کہ یہ میرے ابو کی جدائی کا وقت آ گیا ہے، تو وہ پھر رونے لگی. جب اور زیادہ روئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے دونوں گالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور ان کو اپنے قریب کیا اور ان کے کان میں سرگوشی کی، کچھ بتایا. یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی. اس کے بعد میں آپ نے دوبارہ پکڑا اور دوبارہ ان کے کان کو اپنے قریب کیا اور پھر کچھ کہا. وہ سن کر وہ اور زیادہ ہنسنے لگی اور پھر ہنستے ہنستے وہ وہاں اللہ کے نبی کے پاس سے اٹھ کر گئیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا، آئے فاطمہ، تمہیں اس حق کا واسطہ جو میرا تمہارے اوپر ہے، ایک ماں بیٹی کا، آئے عائشہ، آئے فاطمہ، میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں جو میرا تمہارے اوپر ہے. مجھے بھی وہ راز بتا دو جو جناب محمد رسول اللہ نے تمہارے کان میں کہا تھا. وہ راز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا، ذرا بتاؤ، میں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں. حضرت فاطمہ نے فرمایا، ہاں اب میں بتا سکتی ہوں، کیونکہ اب اس دنیا میں ہمارے ابو نہیں رہے. اب میں بتا سکتی ہوں کیونکہ آپ کی زندگی میں مجھے اس راز کو چھپانا تھا، لیکن اب نہیں چھپاؤں گی. اب آپ نے مجھے وہ واسطہ دیا ہے، میں اس واسطے کی وجہ سے بتا رہی ہوں. آئے امی عائشہ، اللہ کے نبی نے، میرے ابو نے میرے کان کو پکڑا اور میرے کان میں فرمایا، عائشہ تمہیں نراش ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں. ابھی جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا، فاطمہ سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر فاطمہ سیدتو نساء اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. جب میں نے یہ سنا تو میں مسکرائی، میں ہنسی. فرمایا پھر دوبارہ پکڑا اور کان میں پھر کہا تو فرمایا، امی عائشہ، ہمارے ابو نے دوبارہ جب میرے کان کو اپنے قریب کیا تو فرمایا، جبرائیل نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ فاطمہ سے کہہ دو کہ میرے اہل بیت میں، اہل بیت خاندان، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی. یعنی فاطمہ سے کہہ دو کہ فاطمہ سب سے پہلے آپ سے ملاقات کرے گی. یعنی ابھی آپ چاہ رہے
رہے ہیں، اور اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کے پیچھے پیچھے اگر کوئی آ رہا ہے تو فاطمہ آ رہی ہے. تو جب میں نے سنا کہ میرا نمبر اہل بیت میں سب سے پہلے ہے، میرے ابو سے میری ملاقات کا وقت ہوگا، یعنی میں اللہ کو پیاری ہو جاؤں گی، تو جب میں نے یہ سنا تو میں مسکرا دی، میں ہنس دی. موت کو اپنے قریب دیکھ کر کوئی مسکراتا ہے کیا؟ لیکن موت مومن کی نگاہ میں کیا ہوتی ہے؟ موت مومن جب موت کو اپنے قریب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے، خوشی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ تھرڈ کلاس سے میری زندگی فرسٹ کلاس کی طرف جا رہی ہے، اس گھٹیا زندگی سے میں اچھی زندگی کی طرف جا رہا ہوں، یہاں ڈالڈا کا کھا کھا کر اپنے من و سلوا کی طرف جا رہا ہوں. میرے بھائیوں، وہ تصور کر لیتا ہے. مومن موت کے وقت اس کو خوشی ہوتی ہے. حضرت فاطمہ نے جب سنا کہ میری ملاقات کا وقت بہت زیادہ قریب ہے اور میں سب سے پہلے اللہ کے نبی سے اپنے ابو سے ملوں گی تو فوراً ہنس دیتی ہیں، مسکرا دیتی ہیں. حضرت فاطمہ کا ہنسنا اس بات کی دلیل ہے کہ موت مومن کی نظر میں ایک کامیاب شے کی حیثیت سے آتی ہے، ایک خوشی لے کر آتی ہے، اور موت سے گھبراتا وہی ہے جس کے ایمان میں کمی ہو، جس کے ایمان کے اندر کمزوری ہو. یہاں تھوڑا سا 80 سال کا بیٹا جلدی لے چلو مجھے، ارے مجھے جلدی ہارٹ اٹیک پڑا ہے، لے کے بھاگ رہا ہے. اور جب کوئی اس کے پاس جا رہا، ہاں دعا کرنا میرے لیے مسجد میں، دعا کرنا. میرے بھائیوں، اس وقت خوشی کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں ہمیں کچھ کمزوری نظر آتی ہے. ورنہ اس وقت بھی جاؤ، ٹھیک ہے علاج کرانا سنت ہے، میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، ہنستے ہوئے میرے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اگر مجھے اٹھائے تو مجھے ثابت قدم رکھے، دین پر، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان پر ہو. میرے بھائیوں، یہ بات مسکرا کر کہیے، ہنس کے کہیے. مومن جب موت کو قریب دیکھتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. ایک اور واقعہ سنا دوں، بخاری کے اندر آیا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک مرتبہ ساری بیویاں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی تھی آپ کی اسی مرض میں. یہ تو آخری دن کی بات تھی، اس سے پہلے کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، اور ساری بیویوں نے، حضرت عائشہ نے ساری بیویوں کی طرف سے ایک بات پوچھی، اور بات بھی کیا پوچھی ذرا غور سے سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اے اللہ کے رسول، آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے آپ سے ملاقات کون کرے گا؟ اہل بیت میں تو ہو گیا حضرت فاطمہ، لیکن بیویوں میں سے، آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ یعنی سب سے پہلے کون سی بیوی آپ کے پاس آئے گی؟ ایک شوہر جس کی کئی بیویاں ہوں اس کے لیے بتانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور خود محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں یہ باغ ڈور ہو، ریموٹ کنٹرول ہو، آپ بھی کسی ایک کا نام نہیں لے سکتے تھے، لے سکتے تھے لیکن آپ نے لیا نہیں ہے. کس طریقے سے آپ نے اپنی ازدواجی زندگی گزاری ہے، ماڈل ایک نمونہ ہے، رہ کر دکھا دیا. عائشہ کے ساتھ بھی دنیا چیختی رہے، چلاتی رہے، جب عائشہ کو شکایت نہیں تو تم کیوں بھونک رہے ہو؟ جب بیوی خوش ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو بھونکنا بند کرو. میں بھونکنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جس کے اوپر گزر رہی ہوگی وہ اچھی طرح سمجھ رہا ہوگا کہ میں کس کے لیے بول رہا ہوں. جب بیوی کو اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ جب وہ کہہ رہی ہے کہ کعبے کے رب کی قسم مجھے جو شوہر ملا ہے دنیا کے کسی بھی عورت کو ایسا شوہر نہیں ملا ہوگا، اور ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری کسی اور بیوی کے یہاں تھی، حضرت عائشہ کے، اور آپ نے دیکھا کہ عائشہ نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دوسری بیوی کے گھر چلے گئے. عائشہ کو پتا چلا، اتنی دیر کی جدائی بھی حضرت عائشہ کو برداشت نہ ہو سکی، وہ سیدھے جنگل کے اندر چلی گئیں اور اپنا پیر اذخر گھاس کے اندر ڈال دیا اور فرمایا الہ العالمین، اس جھاڑی میں سے کوئی سانپ نکال دے جو مجھے ڈس لے، جو مجھے کاٹ لے، جس کے زہر کے اثر سے میں مر جاؤں.
وہ تو اللہ کے رسول ہیں, وہ تو تیرے پیغمبر ہیں, میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی. مجھے یہ تھوڑی دیر کی جدائی بھی برداشت نہیں ہوئی. ایسی عورت حضرت عائشہ جن کو تھوڑی دیر کی جدائی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی اپنے شوہر کی. میرے بھائیو غور کرو کہ کتنا پیار دیا ہوگا محمد رسول اللہ نے اپنی بیوی کو. آپ اندازہ لگاؤ, جب بیوی کو اعتراض نہیں تو تم کیوں بھونک رہے ہو, تمہیں کیوں اعتراض ہو رہا ہے, تم کیوں چیخ رہے ہو, چلا رہے ہو, کیوں ڈیبیٹ کر رہے ہو اور اپنا وقت برباد کر رہے ہو. سورج پر تھوکنے سے تمہارا ہی چہرہ گندا ہوگا, معاف کیجئے گا سورج کی اوپر تھوک نہیں پہنچ پائے گا. اگر ہم بولنا شروع کر دیں تو تم کہو گے ساری چیزیں اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہیں, اس لیے تم ہمیں اجازت نہیں دے سکتے ہو. مجھے تو ہائی کورٹ سے بھی باؤنڈیشن یہ ملی ہے کہ آپ ویدوں کے منتر نہیں پڑھیں گے, آپ رامائن گیتا نہیں پڑھیں گے. ہمیں ہائی کورٹ کے اس باؤنڈیشن کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے, ورنہ میرے بھائیوں ہم ایک دن کے جلسے میں کم سے کم ویدوں کے منتر اور رامائن گیتا کے شلوک پڑھ کر بھی اسلام کی صداقت کو واضح کرتے. لیکن ہمیں بھی کورٹ کے آدیش کا پالن کرنا ہے, اس لیے ہم کچھ دنوں کے لیے ابھی چھوڑے ہوئے ہیں. آئیے میرے بھائیوں, وہ بیویاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور بیوی اما عائشہ سب کی طرف سے پوچھ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا. اللہ کے نبی نے سب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکراتے ہوئے فرمایا, آئے میری بیویوں, میری بیویوں میں سب سے پہلے مجھ سے اس کی ملاقات ہوگی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. آپ نے فرمایا اطولکن یدن, جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے وہ ہم سے ملے گی. تھوڑی دیر تک یہ ساری بیویاں بیٹھی رہی وہیں اور اما عائشہ باہر نکلی اور سب کو اشارہ کر کے بلا دوسرے حجرے میں گئیں اور ایک لکڑی لے آئیں کہ بیٹھو پہلے, کیا کہ پہلے ہاتھ ناپیں کس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں. دیکھیں اللہ کے رسول نے کس عورت کے بارے میں کہا ہے. حضرت بخاری کی روایت, حضرت عائشہ ہاتھ سے ناپنے لگی. جب سب کے ہاتھ ناپے تو پتا چلا کہ حضرت سودا کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں. حضرت سودا کے ہاتھ سب سے لمبے نکلے. سب نے مبارکباد بھی دے دی, سودا مبارک ہو, تم ہی سب سے پہلے رسول اللہ سے ملو گی. اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمہارا ہی نمبر آئے گا. حضرت سودا بھی ہنسنے لگی, اللہ تیرا شکر ہے پوری زندگی نبی کے ساتھ نہیں تو چلو میں نبی سے سب سے پہلے ملاقات. دیکھیے مسکرا رہی ہیں, یہی مجھے بتانا تھا کہ حضرت سودا نے جو سنا, دیکھا کہ میرے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے, خوش ہو گئی کہ یہ فضیلت مجھے ملی. حالانکہ انتقال ان کا بھی سب سے پہلے نہیں ہوا, انتقال ان کا نہیں ہوا, ملی نہیں سب سے پہلے, لیکن ہاتھ انہی کے سب سے زیادہ لمبے نکلے, اس لیے وہ خوش ہو گئی کہ میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گی, میں اپنے شوہر سے سب سے پہلے ملوں گی. خوش ہو گئی اور پوری زندگی خوش رہیں کہ چلو کچھ نہیں. لیکن آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا وہ بیوی تھی زینب بنت جہش. ساری عورتیں سناٹا ہیں, ہاتھ تو لمبے تھے سودا کے اور گئی یہ کیا ہوا؟ آپس میں صلاح مشورہ, یہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول تو جھوٹ نہیں بولتے, ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے, نبی کا فرمان نہیں. اب عقل دوڑائی کرے, ہم لوگ سمجھ نہیں پائے نبی کے مطلب کو. اللہ کے نبی نے جو کہا تھا اطولکن یدن, جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. ارے ہاتھ لمبے ہونے سے مراد یہ ہاتھ نہیں جو سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی ہوگی, سب سے زیادہ خیرات کرنے والی ہوگی, اللہ کے راہ میں سب سے زیادہ لٹانے والی ہوگی. ان میں زینب سب سے آگے تھی, اس لیے کہ میں نے زینب کو دیکھا کہ زینب کبھی اپنے پاس کچھ نہیں رکھتی تھی. شام کو جو آیا, شام ہی کو جو بچ گیا سب کچھ غریبوں مسکینوں میں تقسیم. صبح کہاں سے آئے گا اللہ دے گا. صبح کچھ آیا اپنے استعمال کر لیا, بقیہ سب غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا. شام کو کیا ہوگا اللہ مالک, اللہ پر توکل. زینب بنت جہش نے کچھ نہیں چھوڑا اپنے پاس. سب سے زیادہ بیویوں میں لٹانے والی, صدقہ کرنے والی اور خیرات کرنے والی کوئی بیوی تھی تو وہ تھی حضرت زینب بنت جہش. تو یہ مطلب تھا سب سے زیادہ ہاتھ لمبے ہونے کا کہ جو سب سے زیادہ خیرات کرنے والی اور صدقہ دینے والی. پورا واقعہ بتانے کا مین مقصد یہ ہے کہ جب سنا کہ میں اللہ کے رسول سے اپنے شوہر سے سب سے پہلے ملوں گی, یعنی میرا وقت قریب ہے, تو وہ مسکرا دیتی تھی. موت مومن کی نظر میں بشاشت اور خوشخبری لے کر آتی
دیتی ہے, اس کی زندگی کو خوش کر دیتی ہے. اگر ہمارے انتقال کے وقت ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, ہمارے چہرے پہ رونق ہے, ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں, تو یقیناً مان لیجئے کہ ہم مومن ہیں. اور ہم اللہ سے امید رکھیے, اللہ سے امید رکھیے میرے بھائیوں, موت کے وقت ہمارے اور آپ کے چہروں پر خوشی ہونی چاہیے. اب شرابی اور جواری آدمی خوش نہ رہے, ایسے مولانا نے کہہ دیا خوش نہ, تو نہیں رہ ہی نہیں سکتا. ایسے آدمی کے چہرے پہ خوشی آ ہی نہیں سکتی. بہت پہلے جب شروع میں ہم یہیں چیتا کیمپ میں تقریر کر رہے تھے, یاد ہے وہ واقعہ, جب میں نے اسی جگہ پر آج سے 16-17 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, میں نے اسی گراؤنڈ پہ, اسی روڈ پر میں نے جلسہ کیا تھا. اور شاید مجھے یاد ہے کہ اس سائڈ پہ ایک آدمی بیٹھا تھا, بیوڑا تھا, شرابی تھا, اور میں نے تقریر میں کہا تھا کہ شراب اتنا بڑا جرم ہے شراب پینا کہ اللہ کے رسول نے چور کے ہاتھ خود نہیں کاٹے, زانی کو خود سنسار نہیں کیا, لیکن جب کسی شرابی کو دیکھتے تھے تو اللہ کے نبی کہتے تھے اس کو سب سے پہلے میرے پاس لاؤ, سب سے پہلے جوتا میں اس کو پہلے میں ماروں گا. اللہ کے نبی سب سے پہلے شرابی کو چپل جوتا مارتے تھے کوڑا, اس کے بعد دوسروں سے لگواتے تھے. تو یہیں پر ایک بیوڑا بیٹھا ہوا تھا اور گیا تھا, اب وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہمیں نہیں معلوم, وہ گیا اور دوبارہ شراب پی کے چلا آیا تھا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا, تو اس نے کہا ارے سنا نہیں مولانا صاحب نے کیا کہا, شرابی کو سب سے پہلے جوتا اللہ کے نبی ماریں گے, اور جس کو اللہ کے نبی جوتا مارے وہ تو جنتی ہو جائے گا, میں اس لیے جوتا پہن کے اس لیے اور دوبارہ شراب پی کے چلایا. اسی علاقے کا واقعہ ہے میرے بھائیوں. اب بتاؤ اس عقل کو کیا کریں گے ہم اور آپ, اس شرابی کی اس عقل کو ہم کیا کریں جو سن رہا اور گیا اور آ کے کیا کہہ رہا, میں نے اس لیے پی لی کہ شرابی کو جوتا سب سے پہلے اللہ کے نبی ماریں گے, اور اگر اللہ کے نبی نے مجھے جوتا مار دیا تو ہم تو جنتی. جیسے آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے چھڑی مار دی تو ہماری ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. وہ چھڑی نہیں ہو گئی, پتہ نہیں علادین کا چراغ ہو گیا. کیا ہو گیا, وہ علادین کا چراغ لگنے لگا, فلاں کی چھڑی پڑ گئی تو سب بیماریاں دور. میرے بھائیوں کوئی چھڑی سے بیماری دور نہیں ہوتی ہے, کسی ملا مولوی کے پھونکنے سے بیماری دور نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے وہ دعائیں سب کے لیے بتائی ہیں. سورہ فاتحہ آپ پڑھیے, چاروں معوذتین آپ پڑھیے, اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک, شفاء اللہ یغادر سقما, یہ دعا یاد کریے, اپنے اوپر دم کریے. اللہ کے نبی نے ہر انسان کو, ہر شخص کو بتایا کہ بیماری سے دعائیں یہ ہیں, تم ان کو پڑھو اور ان پڑھ کر ان کے اوپر دم, اپنے اوپر دم کرو. ہاں دوسرے پر بھی دم کر سکتے ہو, قرآن کی آیتیں پڑھ کر جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن وہی پھر میں کہوں گا وہی چیزیں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں, وہی جو نبی سے ثابت ہیں, وہ انہی چیزوں کو پڑھیے. ایک اور چیز کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے, بہت دل کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ ہے میرے بھائیوں. حضرت خنسہ کی زندگی کے دو دور ہیں, ایک دور حالت کفر کا ہے اور ایک دور حالت اسلام کا ہے. سن 8 ہجری سے پہلے کا دور جو تھا وہ حالت کفر کا دور تھا, اور 8 ہجری کے بعد کا جو دور تھا حضرت خنسہ کا وہ حالت اسلام کا دور تھا. حالت کفر میں ان کی حالت کیا تھی اور حالت اسلام میں ان کی حالت کیا تھی, سن لیجئے میرے بھائیوں. حالت کفر میں ان کی حال یہ تھی کہ وہ عرب کی سب سے بڑی شاعرہ تھی, سب سے بڑی مرثیہ پڑھنے والی تھی. عرب کے لوگ ان کے خیمے پر لکھتے تھے ارسل عرب, عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو, عرب کی سب سے بڑی مرثیہ پڑھنے والی عورت. کسی کی کہ موت پر ایسا مرثیہ پڑھتی تھی کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوتی تھی جو روتی نہ ہو. بہت بڑی عرب کی شاعرہ تھی, بزنس کرتی تھی. حالت کفر میں بڑا ان کا تجارت, بڑی بڑی تجارت ہوا کرتی تھی ان کی. 8 ہجری کے بعد وہ اسلام لائیں. حالت کفر میں ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے ایک بھائی کا نام تھا معاویہ اور ایک بھائی کا نام تھا صخر. پہلا بھائی معاویہ قتل کر دیا گیا, دشمنوں نے اس کو مار دیا. وہ معاویہ کی جدائی میں روتی رہی, پڑتی رہی. اس کے بڑے بھائی صخر نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے بھائی معاویہ کی جان کا بدلہ لوں گا, خون کا بدلہ. وہ تیاری کر ہی رہا تھا کہ دشمنوں نے اس کے دوسرے بھائی صخر کو بھی قتل کر دیا, صخر بھی مارا گیا. یہ دور حالت کفر کا ہے.
صخر کی موت کے بعد حضرت خنسا پاگل سی ہو گئی، دیوانی سی ہو گئی، اور وہ ایک ہی شعر پڑھتی تھی، ایک ہی شعر، یذکرنی طلوع الشمس صخرا اذکرہ لکل غروب شمس۔ اسی شعر کو وہ بار بار پڑھتی تھی، اپنے بھائی کو بھول نہیں پا رہی تھی، اپنے بھائی کی موت کو۔ جب بھی سورج نکلتا تو وہ یہ شعر پڑھتی، اور جب بھی رات ہوتی تو وہ یہی شعر پڑھتی۔ جب سورج نکلتا تو یہی کہتی، یذکرنی طلوع الشمس صخرا، اے سورج تیرا طلوع ہونا، تیرا نکلنا مجھے صخر کی یاد دلا دیتا ہے، اذکرہ لکل غروب شمس، اور جب بھی سورج غروب ہوتا تو مجھے صخر کی یاد آتی، یعنی رات و دن صخر کو یاد کرتی، ہر صبح وہ صخر کو یاد کرتی، ہر رات کو وہ صخر کو یاد کرتی، گویا کہ جب صبح اٹھتی تو یہ کہتے ہوئے اٹھتی، یذکرنی طلوع الشمس صخرا، اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، اے سورج مت نکلا کر، اے دن تو مت ہوا کر، اے سورج تو کیوں چمکتا ہے، اے سورج تو مت چمکا کر، اے سورج تو مت نکلا کر، جب تو نکلتا ہے، جب تو طلوع ہوتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد دلا دیتا ہے۔ جب وہ بستر پہ سونے جاتی اور سورج کو غروب ہوتا دیکھتی تو کہتی، اے سورج تو کیوں غروب ہوتا ہے، اے سورج تو کیوں چھپتا ہے، جب بھی تو چھپتا ہے اور رات مجھے اپنے آغوش میں لیتی ہے، مجھے اپنے بھائی صخر کی یاد آ جاتی ہے، اذکرہ لکل غروب شمس، مجھے اپنے بھائی صخر کی یاد آتی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن صخر کی یاد نہ آتی ہو، اور کوئی رات ایسی نہیں جاتی جس رات میں نے صخر کو یاد نہ کیا ہو۔ 8 ہجری کے بعد وہ اسلام لائی، یہ کفر کا زمانہ ہے، اپنے بھائی کو بھول نہیں پا رہی ہے۔ اب 8 ہجری کے بعد اسلام لائی، اس کے بچے بھی اس کے ساتھ اسلام لائے۔ خنسا کا شوہر نہیں ہے، انتقال کر گیا۔ سن 16 ہجری میں جنگ ہوتی ہے، اس جنگ کا نام ہے جنگ قادسیہ۔ حضرت عمر فاروق نے فوج بھیجی ہے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہی خنسا ہے، یہی خنسا ہے جس کے 4 بیٹے تیار ہیں، جوان ہیں، 4 بیٹے۔ یہ خنسا جو اپنے بھائیوں کی موت پر ملال کرتی تھی، روتی تھی، آج اپنے 4 بیٹوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے، اے میرے بیٹو میدان جنگ میں تمہیں جانا ہے۔ پہلا بیٹا جب میدان جنگ میں شہید ہو جائے تو دوسرا اسلام کے جھنڈے کو پکڑ لے، دوسرا جب شہید ہو جائے تو تیسرا، اور تیسرا جب شہید ہو جائے تو چوتھا۔ اے میرے بیٹو میں سارے تیر تمہارے سینے پر لگتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، کوئی تیر میں تمہاری پیٹھ پر لگتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہی خنسا اپنے 4 بیٹوں کو للکارتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے لختی جگرو، اے میرے جگر کے ٹکڑو، اے میرے بیٹو، جس طرح تمہاری ماں ایک ہے اسی طرح تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ اے میرے بیٹو تمہاری ماں نے تمہارے باپ کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی ہے۔ اے میرے بیٹو تمہارے باپ کی انتقال کے بعد تمہاری تربیت کے لیے میں نے دوسری شادی بھی نہیں کی ہے۔ اے میرے بیٹو تمہارے 4 لوگوں کے 4 بیٹوں کی رگوں میں اسی باپ کا خون دوڑ رہا ہے، میرا دودھ خون کی شکل میں دوڑ رہا ہے۔ اے میرے بیٹو تمہیں میں اسی کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم میدان جنگ میں چلے جانا۔ اے میرے بیٹو میدان جنگ میں تمہارے سینے پر تیر لگنا چاہیے، میدان جنگ میں تمہاری پیٹھ پر تیر نہیں لگنا چاہیے۔ اب جاؤ اور کعبے کے رب کی قسم، اور کعبے کے رب کی قسم، یہ 4 بیٹے میدان جنگ میں اپنے ماں کا خطبہ سن کر، اپنے ماں کی اسپیچ سن کر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بیٹا گیا میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، دوسرا بیٹا گیا میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، تیسرا بیٹا گیا میدان جنگ میں شہید ہو گیا، اور چوتھا بیٹا گیا میدان جنگ میں لڑا، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا اور پھر خود بھی شہید ہو گیا۔ خنسا کے کانوں میں خبر پہنچتی ہے، اے خنسا
खंसा के कानों में खबर पहुंचती है कि तेरे चारों बेटे मैदान जंग में शहीद कर दिए गए, तेरे चारों बेटे मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए। उसने कहा मुझे अपने चारों बेटों की पहले लाश दिखाओ। लोगों ने कहा क्या करोगी लाश देखकर? लाश देखने के लायक नहीं है, मत देखो। फरमाया नहीं नहीं, मेरे अंदर इतना जिगर है, इतना गुर्दा है, इतना कलेजा मेरा पड़ा है, मैं अपने बेटों की लाश देखना चाहती हूँ। उनके बेटों की लाशें दिखाई गई तो कहा फुस्तु बिरब्ब काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गई। मैंने अपने बेटों को जो नसीहत की थी मेरे बेटों ने वो पूरी की है। मैंने देखा मेरे चारों बेटों में से किसी बेटे ने पीठ पर तीर नहीं खाया, मेरे चारों बेटों ने सीने पे तीर खाया है, मैं कामयाब हो गई। उसके बाद यही खंसा है जो ये पढ़ती है, वो खंसा 8 हिजरी से पहले जो अपने भाइयों का गम नहीं भूल पाती थी और कहती थी युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा अस्कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन, ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मुझे सखर की याद दिला देता है, ऐ रात तू क्यों आती है, मुझे सखर की याद दिला देती है। आज अपने 4 बेटों की शहादत की खबर सुनती है तो कोई शेर नहीं पढ़ती है, बस इतना कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से नवाजा है, जिसने मेरे बेटों की शहादत से मुझे सरफराज फरमाया है। अपने बेटों के मौत की खबर सुनी तो इन्ना लिल्लाह नहीं पढ़ रही है, बल्कि क्या कह रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्कुराते हुए कह रही है कि मुझे तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से नवाजा है। यानी मौत की खबर सुन रही है अपने बेटों की तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। अपने बेटों को मौत के मुंह में फेंक दिया कि जाओ, मैं पीठ पर नहीं सीने पे तीर देखना चाहती हूँ, और सीने पे तीर देखती है तो कहती है मैं कामयाब हो गई, मैं कामयाब हो गई। मेरे प्यारे साथियों, ये है मंजर मौत के वक्त जो खुश हो और जिसके चेहरे पर बशाशत है, उसने मौत को कामयाब बना लिया, गोया कि उसने अपनी जिंदगी को कामयाब बना लिया, गोया कि वो जन्नत का मुस्तहिक बन गया। मरना सबको है, हमें भी, आपको भी। कुछ लोग जो शहादत की मौत मरते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अस्पतालों में एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। मरना सबको है, लेकिन मौत वो है जो खुशियों का पैगाम लेकर आए। मेरे भाइयों, 10:15 बज चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि प्रशासन को कोई तकलीफ में डालूं। जो उसूल है, जो ज़ाब्ता है, उसके मुताबिक अब हमें अपनी बात को ख़त्म करना चाहिए। इंशाअल्लाह इसी तरीके का कोई टॉपिक कल भी हम आपके सामने रखेंगे, जिससे दिल मौम हो, जिससे दिल पिघले, जिससे आंखों में आंसू आए और इंसान अपनी आक़िबत को संभाले और दुनिया अपने अच्छी बनाने की कोशिश करे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीआ मुसलमानों पर रहम फरमा। बारे इलाह हम सबको इत्तिफाक इत्तिहाद के एक प्लेटफार्म पे कायम फरमा दे। बारे इलाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।